محترم ناظرین، آج دولت والے بدھ یعنی 24 شوال بروز بدھ اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس شخص پہ دولت اور رزق کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ اس ایک دن کے عمل سے اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں غیبی مدد نازل فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی شخص بے صبرا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک دن کے عمل سے، ایک دن کے وظیفہ سے بڑا مقصد اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا لیا جائے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک دن کے عمل سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 24 شوال بروز بدھ کے بڑے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 24 شوال بروز بدھ کے بڑے دن انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق صبح پڑھتا ہے، شام تک اس کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے، شام تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 24 شوال بروز بدھ کی شام کو یا رات سونے سے پہلے انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک اس شخص کے حق میں اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں، صبح تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی شخص بے صبر ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی بے روزگاری کو ختم فرما دیں، ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کے من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دیں، ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے قرض کو ختم فرما دیں، ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں، جادو جنات نظر بد کے تمام بد اثرات کو ختم فرما دیں، آپ کی زندگی کو اللہ پاک سلامتی والا بنا دیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی عطا فرمائیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے 24 شوال بروز بدھ انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو شرطیہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ میرا اللہ پاک آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوگی، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ قرضہ ہوگا، نہ دوسروں سے مانگنا ہوگا، دنیا کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے لاڈلے بندے بننا چاہتے ہو، تو آج 24 شوال بروز بدھ کو اس طاقتور ترین عمل کو آزما کر دیکھ لو۔ عمل انتہائی مختصر ہے۔ آپ نے اس عمل کے آغاز میں جو بھی ترتیب، جو بھی مقدار آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ اس عمل کے آغاز میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، درود کی پابندی نہیں ہے، لیکن درود آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کس ترتیب سے، اس کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی پابندی ہے، آپ جس بھی جگہ پہ یہ عمل کریں وہ جگہ خلوت والی ہونی چاہیے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، اس جگہ پہ خاموشی ہونی چاہیے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے
جو جگہ متعین کریں یا منتخب کریں وہ تنہائی والی ہونی چاہیے. وقت کی کوئی قید نہیں, کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں کوئی قید نہیں ہے, صرف آپ نے خلوت والی تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے. عمل بتانے لگا ہوں, آپ جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں, جس بھی وقت پڑھنا چاہیں, سب سے پہلے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے آغاز درود ابراہیمی سے کرنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ 1 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, 11 دفعہ پڑھیں, لیکن آپ نے یعنی کہ اپنی مرضی سے مقدار رکھنی ہے. 1 دفعہ کریں, 3 دفعہ, 11 دفعہ, لیکن آپ نے درود لازمی پڑھ لینا ہے. صلی اللہ علیہ محمد پڑھے یہ نماز والا. 1 دفعہ نماز والا درود میں پڑھتا ہوں ثواب کی نیت سے, آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے 1 دفعہ پڑھا, آپ یعنی کہ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, جو مقدار آپ چاہیں, لیکن درود آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے. صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یہ نماز والا. اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, خیر و برکت کے اعتبار سے, شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے. اب آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے, مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو. قرض سے نجات چاہتے ہیں, بے روزگاری کو ختم کروانا چاہتے ہیں, بے اولادی کو ختم کروانا چاہتے ہیں, نیک اور صالح اولاد اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی بیماری میں شفا چاہتے ہیں, جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی مقصد ہے, اس کی آپ نیت کر لیں. نیت کرنا مقصود ہے, نیت لازمی کر لیں, اس لیے کہ نیت کرنے سے یکسوئی اور تسلسل آتا ہے. اب آپ نے عمل کے آغاز میں یعنی درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کے بعد, آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. یعنی عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند رکھنا ہے. آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, بنا بات کیے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آپ نے خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے, آپ نے یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ, اے اللہ تو پاک ہے, اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. یعنی آج 24 شوال بروز بدھ, سب سے پہلا عمل جو ہے درود پڑھنے کے بعد, تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ, اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. جو شخص اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ مطلب اور مفہوم کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ, اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے, یا اللہ تو اپنے شریکوں سے پاک ہے, یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ 1 بار ہو گیا, سبحان اللہ 2 بار ہو گیا, سبحان اللہ 3 بار ہو گیا. اب آپ نے سبحان اللہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے, اور آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں, جس طرح آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن مقدار جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے اس مقدار کے مطابق پڑھنا ہے, اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی. میں نے 3 دفعہ پڑھا, آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 11 مرتبہ سے مراد 11 ٹائمز 11 مرتبہ, نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم. جو مقدار بتا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لیں. جو بھی حاجت ہے, جو بھی مقصد ہے, جو بھی پریشانی ہے, جس بھی مقصد میں اللہ سے آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہو, آپ اس کی نیت کرتے جاؤ, دل ہی دل میں اس کا تصور کرتے ہوئے سبحان اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا دوسرا عمل ہے وہ ہے جی اللہ الصمد, اے اللہ تو بے نیاز ہے. یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اللہ الصمد.
اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ سے آپ نے مخاطب ہونا ہے، بنا کسی سے بات کیے ہوئے، بنا کسی کی طرف آپ دیکھے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے۔ اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد دو بار، اللہ الصمد تین بار۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے۔ بڑا مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے، اولاد چاہیے، بے روزگاری میں روزگار چاہیے، بیماری میں شفا چاہیے، ذاتی گھر چاہیے، جو بھی مقصد ہے اس کی دل ہی دل میں نیت آپ نے لازمی کر لینی ہے۔ اب جب تک آپ دل میں نیت نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ پڑھتے جائیں، زبان سے اللہ الصمد پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں اس کی نیت کرتے جائیں، جو بھی مقصد ہے۔ اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 21 ٹائمز، 21 مرتبہ۔ اب 21 سے مراد آپ نے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ جو عمل بتانے لگا ہوں، جو ترتیب بتاتا ہوں، آپ نے اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا، اور جو مقدار بتا رہا ہوں 21 ٹائم 21 مرتبہ، مطلب یہ ہے کہ نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ 21 دفعہ پڑھتے پڑھتے 21 حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ الصمد پڑھتے پڑھتے، تو اللہ پاک آج 24 شوال بروز بدھ انشاءاللہ 24 مقاصد کو میں آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا خاص عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے آج کے تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے، جو سورہ کوثر کا ہے۔ یہ انتہائی چھوٹی سی سورت ہے، الحمدللہ ہر ایک انسان کو آتی ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ سورت زبانی یاد ہے۔ آپ نے اس سورت کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ آپ اس کو جان لیجئے۔ مقدار اس لیے بار بار بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے، تو مقدار کو آپ نے مرجوع خاطر رکھ کے پڑھنا ہے۔ مقدار میں اگر آپ نے کمی پیشی کر لی تو پھر آپ کا عمل جو ہے اس میں تاثیر ختم ہو جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، کس طریقے سے پڑھتا ہوں آپ توجہ فرمائیے، اس کے بعد میں آپ کو مقدار بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، ہر دفعہ سورہ کوثر کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ اب 41 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ نہ 41 سے زیادہ نہ 41 سے کم، جو مقدار بتائی جائے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب اور مقدار ہوتی ہے۔ یعنی 41 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا تھا، آخر میں اسی ترتیب میں اسی مقدار میں آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے یا صلی اللہ علیہ محمد میں۔ ایک دفعہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھ لیں۔ جتنی مقدار میں شروع میں پڑھا تھا اتنی مقدار میں آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، آنسو بہائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔